جی ناظرین، یہ فری میڈیکل کیمپ جہاں 3D کے مقام پر ہم آ چکے ہیں. تو ابھی ہم نے یہاں کے ماحول اور حالات دیکھے ہیں. یہاں سخت بارش لگی ہے، برف باری کا مقام ہے. اس کے باوجود میڈیکل والوں کا کہنا یہ تھا کہ ہمیں نہیں لگتا کہ کوئی بندہ یہاں ہمارے پاس آئے دوائی لینے کے لیے. ایک تو موسم خراب ہے، اوپر سے اتنی ٹھنڈ اور برف باری ہے. لیکن جب یہ یہاں پہنچے، لوگوں کو اعلان ہوا مسجد میں، تو جوگ لوگ اپنے گھروں سے بچوں کو لے کر نکل آئے. اور 500 پرچی اس وقت تک 2 گھنٹے کے اندر 500 پرچی آؤٹ ہو چکی ہے، اور مزید پرچیاں ابھی لائن پر لگی ہوئی ہیں. تو یہ حالات ہم نے آپ کے سامنے رکھے ہیں. اس وقت عوام علاقہ سے ایک معززین ہمارے سامنے ہیں، تو ہم ان سے اس علاقے کی تعمیر و ترقی کے بارے میں پوچھیں گے. جو اس سے پہلے یہاں لیڈران گزرے ہیں یا جو سیاستیں یہاں گزری ہیں، تو انہوں نے ان کو کیا سہولتیں دی ہیں. تو جو ہم دیکھ رہے ہیں، تو ہمیں تو بالکل زیرو لگ رہا ہے کہ کوئی سہولت نہیں ہے، صرف فارمیلٹی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا نام ہے بھائی جان آپ کا؟ میرا نام حاجی نصیر احمد ہے جناب. حاجی نصیر احمد صاحب جی، آپ خدا کو حاضر ناظر رکھتے ہوئے آپ حقائق پہ جو بات کرنی ہے وہ کرنی ہے آپ نے. آپ ہمیں بتائیں، اس سخت سردی میں آپ کی بچے یہاں دوائی لینے آئے، آخر آپ کو کوئی پریشانی تھی اس وقت اس لیے آئے ہیں آپ؟ جی. تو آپ حکومت کو کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ کے پاس نہ کوئی اسپتال ہے، نہ یہاں کوئی ایسا بہترین سسٹم ہے. بچوں کو جب یہاں سے ہٹیاں لے کر جایا جاتا ہے یا آگے مظفر آباد لے جایا جاتا ہے، پہلی بات اتنے پیسے ہی آپ کے پاس نہیں ہوتے کہ آپ ان چیزوں کو افورڈ کر سکیں. تو وہ گھر کے اندر ہی بچے بیمار ہی مر جاتے ہیں. اگر کوئی اٹھتا ہے بچے کو لے کر نکلتا ہے، تو وہ مجھے نہیں لگتا کہ اس کا علاج ہوتا ہے، بلکہ وہ راستے میں جاتے ہوئے مزید بیمار ہو جاتا ہے اور اتنے پیسے ان کے لگ جاتے ہیں. جی میں پہلے تو میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جو آپ میڈیا والے آپ ہمارے یہاں تک پہنچے ہیں. آپ کا آنا ہمارے لیے قابل احترام ہے. اور میں یہ مظفر آباد یوتھ ویلفیئر سوسائٹی والوں کا جناب شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے یہاں پر کیمپ کا انعقاد کیا. وہ بہت بڑی مہربانی ہے آپ کی. ہمارا پسماندہ علاقہ ہے، یہاں پہ آپ نے دیکھ لیا، یہ عوام کو دیکھا، بچیوں سے جناب جو چھوٹے جناب یہ سب کو دیکھ لیا آپ نے نا. حالانکہ اتنی بارش ہونے کے باوجود اتنی سردی میں یہ دیکھیں آپ کتنی رش پڑی ہوئی ہے یہاں پہ تو میں جناب تمام سیاسی کارکنوں کو پیغام پہنچاتا ہوں، آپ جتنے بھی یا گزر چکے ہیں یا ابھی موجود ہیں، جو بھی، میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ٹھیک ہے، لیکن یہ ہمارا پسماندہ علاقہ، انہوں نے جناب جو ہے یہ ایسے دلدل میں پھنسایا ہوا ہے، ہمارا جینا بھی آرام کیا ہوا ہے انہوں نے نا. تو اس لیے میں یہ عوام ہماری دیکھ لیں جناب. ہم بچوں کو صبح بھیجتے ہیں اسکول میں کپڑے پہنا کے، سفید کپڑے وردی لگا کے جناب، تو شام کو ہم بچوں کو پہچان نہیں سکتے ہیں یہ بچے کپڑے لگے ہیں یا ان کے اوپر مٹی ہے، یہ کیا ہے نرنا. جی ہم نے اسکول دیکھا آپ کا. جی آپ یہ آپ کا اسکول دیکھا ہم نے سب ہمارے MLA جتنے بھی آئے ہیں، ہم نے سب کو یہ اسکول ہمارا دکھائی ہے. اور ہم نے آج تک یہ کوشش کی ہے کہ ہمارا کم سے کم اتنا ہو جائے کہ ہم اس کا برآمدہ بنا لیں. ہمارے برآمدے کے لیے 1 لاکھ روپے کی ہمارے کو انکم ہے جناب، وہ دے دیں اور ہم اس کا کچھ برآمدہ بنا کے تو بچوں کے لیے کچھ سیفٹی کریں. آج تک یہ گزرے 5 سال بھی گزر گئے، یہ ابھی 4 سال 3 سال باقی بھی گزرے ہیں، تو آج تک اس چیز کا کچھ بھی نہیں ہوا. تو ہماری یہاں مجبوریاں جو ہیں وہ جناب نہیں اپنی جگہ ہیں. ہمارے جناب جو اسپتال کا ہمارا جو ڈسپینسری کا معاملہ ہے، ہم ایک بیمار عورت کو اگر خدا نہ خواستہ کوئی بیمار عورت ہے، ڈلیوری کیس ہے جناب، تو یا تو ہمارے گھر میں فوت ہو جاتی ہے، یا تو راستے میں جاتے ہوئے اس کو جناب ڈیتھ ہو جاتی ہے، تو یا کچھ نہ کچھ جناب نہیں حادثے کے باوجود ہم واپس نہیں پہنچتے ہیں. اگر چلے بھی جاتے ہیں تو ہمارا جناب نہیں افورڈ کرنا، یعنی ٹرانسپورٹ. آپ جب یہاں سے ہٹیاں بالا لے کر جاتے ہیں مریض کو، تو وہاں پر بھی بہتر نظام علاج کا نہیں ہے. میں بتاتا ہوں، تو وہ آپ کو ریفر کرتے ہیں مظفر آباد. میں بتاتا ہوں، ہم یہاں سے جناب آپ نے جو ڈسٹرکٹ جناب اپنی ہٹیاں بالا جو اسپتال ہے، یا وہاں پہ پہنچتے ہیں تو وہاں پہ کیا لکھ کے دیتے ہیں جناب، جاؤ جی آپ ٹرانسپورٹ ہو جاؤ، مظفر آباد ٹرانسپورٹ کرو ان کو. تو ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے ہیں کہ ہم وہاں سے 10 روپے کا کوئی ڈسپلین کا پتہ نہ خرید سکیں. تو ہمارے لیے جناب مظفر آباد جانا تو بہت مشکل ہے جناب. اس لیے جناب نہیں مظفر آباد یہاں پہ تو علاج ہے ہی نہیں ہے. یہاں پہ کیا علاج ہے جناب؟ ہٹیاں بالا میں تو خالی ڈاکٹر صاحب جو آتے ہیں بس اس کے نہ بیٹھتے ہیں، تو دوائی کسی کو دی کسی کو نہ دی، تو جاؤ دھکے کھا کے واپس آ جاؤ. ٹھیک ہے نہ ہمارے پاس نہ مظفر آباد یا احمد آباد جانے کا کوئی ایسا نہ تھاٹی ہے نا. اس لیے میں جناب نہیں
वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर तनवीर अलियास साहब से ये गुजारिश करता हूँ, उन तक पैगाम पहुँचाना चाहता हूँ कि हमारे इलाके में हमारे यहाँ पे एक डिस्पेंसरी होनी चाहिए जो जनाब नहीं अगर बीमार का जनाब जो इधर इलाज हो सके ना, ठीक है। तो हमारे हम रोड से भी महरूम है, हमारे यहाँ रोडें भी ना टूटी फूटी के ना हैं, वो भी ना इस चीज़ के थोड़ी नज़रसानी करनी चाहिए। और मैं तमाम अपने MLA जितने भी हैं मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने जो काम किया है, ठीक है, लेकिन बाकी भी नज़रसानी करनी उनका जनाब फ़र्ज़ है। अवामी इलाका का जनाब नहीं ख्याल करना, ये तमाम वोटर हैं, तमाम सपोर्टर हैं, सब चीज़ हैं, जितने भी MLA हैं, मैं सब तक पैगाम पहुँचाना चाहता हूँ कि हमारे इलाके में जो काम हो तामीर और तरक्की के लिहाज से जो काम है वो करने चाहिए ना। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया आपका। अभी हम हमारे साथ एक और बंदे जो दवाई लेकर सामने आए। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम क्या सलाम। नाम है आपका भाईजान? मोहम्मद फरीद कुरैशी। मोहम्मद फरीद कुरैशी साहब, आपने क्या लिया है यहाँ से? जरा दिखाएं हमें, दिखाएं, ये दवाई ली है, बाहर निकाल के दिखाएं। वेरी गुड। जी नाजरीन, ये अच्छी और इम्पोर्टेंट किस्म की दवाइयाँ ये बच्चे लेकर आए। ये दवाइयाँ बाज़ार से नहीं मिलती हैं हमें, जो इनको यहाँ घर की दहलीज तक पहुँची हैं। तो आप मेडिकल कैंप वालों को शुक्रिया अदा करना चाहेंगे? शुक्रिया अदा करता हूँ। मेडिकल क्या कहना चाहेंगे? हुकूमत तो ये कहना चाहते हैं कि वो हमारे इस पसमानदा इलाके में डिस्पेंसरी का कोई मुकम्मल बंदोबस्त किया जाए, मुकम्मल डिस्पेंसरियाँ होनी चाहिए। जितने मरीज़ हैं इधर से आठियाँ वाला जाते हैं या उधर से वैफर होते हैं, यही हमारा जो गरीब लोग हैं, मजदूरी पेशा लोग हैं, जो अस्पतालों का या किराए खर्चे का बंदोबस्त दवाई नहीं ले सकते। आप क्या करते हैं? मैं पढ़ाता हूँ मस्जिद में। मतलब आप मौज़ूम हैं? मौज़ूम हैं जी, कारी हैं आप। तो मतलब आप इन दवाइयों को अफोर्ड नहीं कर सकते थे बाजार से, इसलिए आप यहाँ नहीं कर सकते। सही बात है।